بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شہزادہ قاسم کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جو لوگ شہزادہ قاسم کی شہادت کے بارے میں نہیں جانتے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ شہزادہ قاسم 7 شعبان 47 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام امام حسن ابن علی علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا ہے۔ کربلا کی جنگ کے وقت آپ کی عمر صرف 13 سال تھی۔ شہزادہ قاسم کی عمر صرف 3 سال تھی جب آپ کے والد امام حسن ابن علی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب امام حسین ابن علی نے 680 میں مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی تو بی بی ام فروہ نے امام حسین سے انہیں اور شہزادہ قاسم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا۔ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس علیہ السلام کا نام لیا، پھر اونو محمد، پھر شہزادہ علی اکبر، رفتہ رفتہ ایک ایک کا نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم بھی منتظر رہے۔ پھر آپ اٹھ کر فرماتے ہیں، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل نہیں ہے؟ تو امام حسین ابن علی نے جواب دیا، تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ تو شہزادہ قاسم نے جواب دیا، چچا جان، میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یوم عاشور کے دن شہزادہ قاسم بار بار اجازت طلب کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے تھے لیکن آپ کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ پھر شہزادہ قاسم بی بی ام فروہ کے خیمے میں گئے اور تمام ماجرا اپنی والدہ کو سنایا تو بی بی ام فروہ نے شہزادہ قاسم کے بازو پر بندھا ہوا تعویذ کھول کر شہزادہ قاسم کو دیا اور کہا کہ یہ جا کر اپنے چچا کو دکھاؤ، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ وہ تعویذ لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ کو اجازت مل گئی۔ شہزادہ قاسم میدان جنگ میں آئے اور عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ اولاد رسول پیاس سے جاں بلب ہے اور تو نے پانی روک رکھا ہے۔ عمر سعد نے کہا، اولاد رسول ہمیں بھی بہت عزیز ہے لیکن بیت یزید اولاد رسول سے زیادہ ضروری ہے۔ میدان کربلا میں ارزق نام سے بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، جا اور اس لڑکے کا سر قلم کر کر لے آ۔ تو اس نے کہا کہ میرا اس بچے سے کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ روایت میں ہے کہ اس کا بیٹا گیا اور شہزادہ قاسم نے اسے پہلے ہی وار میں فنار کر دیا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، پھر چوتھے کو بھیجا، غرض کہ اس کے تمام بیٹوں کا یہی انجام ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے تو ارزق خود میدان میں آیا تو شہزادہ قاسم نے یا علی مدد کہہ کر ایسا وار کیا یہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ عمر سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور چاروں طرف سے حملہ کرو۔ کسی نے تیر سے حملہ کیا تو کسی نے برچھی سے، کسی نے تلوار سے وار کیا تو کسی نے نیزے سے۔ بس ایک گرز شہزادہ قاسم کے سر پر لگا اور آپ زین پر سنبھل نہ سکے اور آواز دی، چچا حسین میری مدد فرمائیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام میدان کی طرف آئے تو یزیدی فوج کو لگا کہ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس ڈر سے یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور شہزادے کا جسم گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا پہنچے اور شہزادے کے لاشے کو ڈھونڈنے لگے لیکن نہ پایا۔ کہیں پر شہزادے کا ہاتھ ہے، کہیں پر بازو ہے، کہیں پر پاؤں ہے تو کہیں پر سر ہے۔ بس اپنی عبا اتار کر اس میں شہزادہ قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے، گٹھری باندھی اور خیموں کا رخ کیا اور بی بی ام فروہ کے خیمے میں چلے گئے۔ جیسے ہی امام حسین خیمے میں آئے بی بی ام فروہ نے پوچھا، بھائی حسین میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے؟ تو امام حسین نے گٹھری بی بی ام فروہ کے سامنے رکھ دی اور کھولا اور بی بی نے سر پیٹ کر کہا کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اور مجھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔